بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں با آواز بلند فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، یہ 7 کام کبھی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا گھر بکھر جائے گا، قیامت کے روز میں شفاعت نہیں کروں گا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو بھی عورت یا مرد کرے گا ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خبردار کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں خطبہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ان 7 چیزوں سے پرہیز کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جن کو کرنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے اور محشر کے روز بھی آپ کی شفاعت سے محروم رہے گا؟ صحابی کی بات سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، کبھی بھی کسی خاتون پر تہمت نہ لگا، اس پر جھوٹا الزام نہ لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں انصاف کے ساتھ باری مقرر کرتے، پھر فرماتے، اے اللہ، یہ تو میرا کام ہے جس کا مجھے اختیار ہے، جس چیز میں تجھے اختیار ہے اور میں بے بس ہوں، اس بارے میں مجھ پر گرفت نہ کرنا۔ مسلم حدیث میں ہے کہ وہ عورت تمہاری بیوی، بہن یا ماں تو دور کی بات ہے، کوئی اور عورت بھی ہو، اس پر جھوٹا الزام لگاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہیں برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ ایک سیدھی سادھی ایماندار اور پردہ دار خاتون پر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے، وہ اس لیے اس کے باپ یا بھائی یا کسی اور رشتہ دار نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی یا تہمت لگائی تھی، اس لیے ہم نے اس زیادتی یا تہمت کا بدلہ لیا ہے۔ یہ سراسر اللہ کے قہر کو دعوت دینے کا کام ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی سے بدلہ لینے والے؟ ہم کچھ نہیں اس ذات کے آگے، اس پر چھوڑ دو۔ انصاف کرنا میرے اللہ کا کام ہے، تو اس کی رضا پر صبر کر، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیسا انصاف کرتا ہے۔ جب تحقیق کی جاتی ہے وہ خاتون بے گناہ نکلتی ہے، ایسے ہی الزام لگانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز معاف نہیں کریں گے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں۔ اور ایک مسلم حدیث میں خیز بن عباد سے مروی ہے کہ ہم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم اپنے کال لڑائی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ یہ تمہاری اپنی رائے سے ہے؟ یہ رائے تو درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، یا کوئی وعدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد لوگوں سے نہیں لیا وہ ہم سے بھی نہیں لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 12 منافق ہوں گے جو نہ تو جنت میں داخل ہوں گے نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں جنہیں ایک پھوڑا ہی کافی ہوگا، آگ کا ایک شعلہ جو ان کے کاندھوں میں نکلے گا اور آخر کار ان کے سینوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب، یتیم یا بیوہ کا یا کسی اور کا ناحق مال کھایا تو قیامت کے روز میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ آپ خود سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز کسی کی شفاعت نہ کرے اور اس دنیا میں بھی ہلاک ہو چکا ہے، اور محشر کے روز تو ہلاک ہوگا ہی ہوگا، بلکہ جہنم کے بڑے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں بھی رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس لیے آپ کبھی یتیم کا مال مت کھانا۔ نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی سود نہ کھانا نہ سود دینا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ سود دینا اور لینا دونوں کے لیے حرام ہیں اور شریعت محمدی میں ناجائز ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس مکروہ عمل کو کاروبار بنانے والے؟
جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا یہ عمل حرام اور ناجائز ہے، ہم اس کو کاروبار کی شکل دیتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا یہ کام نہ کرنا، یہ عمل جہنم میں لے جائے گا، لیکن ہم نے تو کاروبار بنا دیا ہے۔ ہم جانتے ہوئے بھی یہ سود ہے۔ بینک میں پیسے رکھ دیتے ہیں، اس کا ماہانہ منافع کھا کر کہتے ہیں یہ کاروبار ہے، ہم کہتے ہیں یہ خیر ہے، ہم بھولے بنتے ہیں، دراصل ہم خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے محشر کے روز سود دینے والے کی اور سود لینے والے کی دونوں کی بخشش نہیں ہوگی، پھر بھی ہم یہ کاروبار کرتے ہی ہیں۔ کچھ لوگ اتنے مہربان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہی پیسہ ہم نے کاروبار میں لگایا ہوتا تو ہم اتنا منافع کما چکے ہوتے، وہی منافع ہم پیسے دینے والے سے لے رہے ہیں، یہ گناہ کیسا ہے؟ دراصل ایسا سوچنے والے انسان جہنم کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ ابھی سے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ یہ سود ہے، اس سے پرہیز کیجئے اور اپنی آخرت سنواریے، ورنہ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ سود دینے والا بندہ اور سود لینے والا بندہ دونوں سمجھو ہلاک ہو گئے۔ نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ساتھ جادو ٹونا نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو ٹونا کرنا حرام قرار دیا ہے، پھر بھی لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ وہ لوگ ہلاک ہوں گے یا آباد ہوں گے۔ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جادو ٹونے سے اپنی بیٹیوں کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی گنوا دیتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جس نے آپ کی بیٹی کو پیدا کیا ہے اس کی قسمت اور زندگی کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، پھر دیکھو آپ کی بیٹی کا گھر کیسے آباد ہوتا ہے، بلکہ جنت بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت مرتبہ بلند و بالا ارشاد فرما چکا ہے کہ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اس نے گویا میری بات نہ مانی، جس نے میری بات نہ مانی وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ قہار ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک میں بار بار منع فرما رہا ہے پھر بھی وہ کام کرنا جہنم کے گڑھے میں جانے جیسا ہے، نہ قیامت کے روز بخشش ہوگی نہ دنیا میں عزت ملے گی، اس معاملے پر تباہی ہی تباہی ہے۔ اس لیے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ان کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہو۔ نمبر 5، ہمارے دین اسلام کے لیے جہاد کرتے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے میرے محبوب کے ساتھ دغا کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، اس لیے اب تو ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ مسلم حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا بدر کے دن جب میں صف میں کھڑا تھا میں نے اپنے دائیں اور بائیں طرف نظر دوڑائی تو میں انصار کے 2 لڑکوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا، ان کی عمریں کم تھی، میں نے آرزو کی کاش میں ان دونوں کی نسبت زیادہ طاقتور آدمیوں کے درمیان ہوتا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر متوجہ کیا اور کہا چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ بھتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس وقت تک اس کے وجود سے الگ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جلد تر مرنے والے کی موت آ جائے۔ میں نے اس لڑکے پر تعجب کیا تو دوسرے لڑکے نے مجھے متوجہ کیا اور وہی بات کہی۔ پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ میری نظر ابو جہل پر پڑی، وہ لوگوں میں گھوم رہا تھا تو میں نے ان دونوں لڑکوں سے کہا تم دیکھ نہیں رہے
یہ ہے تمہارا مطلوبہ بندہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دم اس کی طرف لپکے اور اس پر اپنی تلواریں برسا دی، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا ہے؟ ان دونوں میں سے ہر ایک نے جواب دیا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اور اس کے ساز و سامان کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دیا۔ وہ دونوں نوجوان تھے، ایک معاذ بن عمر بن جموع اور دوسرے معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حدیث مسلم میں اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تو میرے محبوب کے دین کے لیے آیا تھا، وہ راہ حق پر تھے اور وہ راستہ میں نے دیا تھا، تو نے اس سے اقرار نہ کیا۔ اگر تو قتل ہو جاتا تو شہید کہلاتا۔ جب تو میرے پاس آتا تجھے حوریں لے کر آتی اور جنت میں اعلیٰ مقام ملتا۔ اس لیے یہ بندہ میرے نبی کے دین کی خاطر آیا تھا، لیکن اب پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہے۔ اس بندے سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے۔ وہ محشر کے روز جہنم کے بڑے گڑھوں میں سے ایک بڑے گڑھے میں رہے گا، نہ مرے گا نہ اس کو موت آئے گی، بس جہنم کے ایک بڑے گڑھے میں رہے گا۔ حدیث مسلم میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں، جہنمی کو آگ کے لیے بڑا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی ایک داڑھ ایک احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ نمبر 6، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو اس کو نہ کرنا، یعنی کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا۔ حدیث پاک میں ہے، کسی ایک بے گناہ کو قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قتل کرنے والے بندے کو ناپسند فرماتا ہے، گویا وہ ہلاک ہوا۔ نمبر 7، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ عمل میرے اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ مسلم حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اسے اس جیسی 10 نیکیاں ملتی ہیں اور میں بڑھا بھی دیتا ہوں، اور جو شخص برائی لے کر آتا ہے تو اس کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے، اگر چاہوں تو معاف کر بھی دیتا ہوں، اور جو ایک بلشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ جتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہوں، اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت بر گناہ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ مسلم حدیث، یعنی تم زمین اور آسمان گناہوں سے بھر کر میرے پاس آؤ، اگر چاہوں تو میں تمہیں بخش دوں، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند، پس تمہارے لیے یہ پسند فرماتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسرا یہ کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تیسرا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے خیل و قال کو، اور زیادہ سوال کرنے کو، اور مال ضائع کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہر اس چیز کو پسند فرمایا ہے جس میں ان کے دین و دنیا کی خیر و بھلائی ہے، اور اس کے برخلاف ہر اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے جس میں ان کے دین و دنیا کے لیے نقصان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم ناشکری کرو
تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے ہو۔ ایک حدیث میں بعض ایسی اہم چیزوں کا ذکر ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور ناپسندیدہ ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک کے اپنی تمام ظاہری و باطنی عبادت خاص کر دے، ایمان سے متعلق تمام اصول کو اپنائے، اسلام سے متعلق تمام احکام کو بجا لائے، نیک اعمال اور عمدہ اخلاق کو اپنا شیوا بنائے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہر کام میں اخلاص کو مد نظر رکھے، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ دوسری اور تیسری چیز جو اس حدیث میں مذکور ہے وہ یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، وہ دین جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان حلقہ وصل ہے، خواہ وہ قرآن مجید کی صورت میں ہو یا تعلیمات نبوی کی شکل میں، اس پر استقامت رہے اور آپس میں اختلافات پیدا کر کے اپنی طاقت کو کمزور نہ کریں، بلکہ نیکی و بھلائی اور تقوی پرہیزگاری کے کام پر ایک دوسرے کے معاون و مددگار رہے، جب تک ان میں توحید و اخلاص اور دین متین پر ثابت قدمی اور اسی اساس پر باہمی اتفاق رہے گا، اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر عزت و مدد سے نوازے گا۔ ارشاد نبوی ہے، اس امت کو خوشخبری ہے بلندی کی، اونچے مقام کی، دین کے غلبے کی، اللہ کے مدد کی اور زمین پر حکومت کی۔ البتہ یہ دھیان رہے کہ ان میں کا جو شخص آخرت کے لیے ادا کیے جانے والے عمل کو دنیا کے لیے کرے گا تو اسے آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نزدیک جن ناپسندیدہ امور کا ذکر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مذکورہ امور کے خلاف ہیں، ان میں پہلی چیز قیل و قال ہے۔ قیل و قال سے مراد ہے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے اس کا جواب یوں دیا، مقصد بے فائدہ اور فضول باتیں ہیں جسے ہمارے معاشرے میں گپ شپ کہتے ہیں، جن میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، بلکہ وقت جیسی قابل قدر شے کو ضائع کرنا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جو بھی شخص جتنی زیادہ لعینی باتیں کرتا ہے اتنا ہی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، نتیجہ فتنے، باہمی اختلافات اور دوستوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری ناپسندیدہ چیز اس حدیث میں مذکور ہے، وہ ہے کثرت سوال۔ کثرت سوال عام ہے، خواہ وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے متعلق ہو، بغیر ضرورت مال کا سوال کرنا، جو مسئلہ درپیش نہ ہو اس کی کھوج میں لگنا، کسی کو تنگ کرنے اور بوجھا اعتراض سوال کرنا، ایسی باتیں پوچھنا اور پاکی کی کھال نکالنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور اس کی وجہ سے باہمی اختلافات کا ڈر ہو، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو۔ اگر عملی سوال ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانا یا تعلیم اپنا مقصد ہو، یا سائل اس کا حاجت مند ہے اور بقدر حاجت سوال کر رہا ہو تو یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ بس اوقات واجب ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم رکھنے والوں سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ کی تیسری ناپسندیدہ چیز یہ ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے، مال کا ضائع کرنا۔ اس سے مراد فضول خرچی، غیر ضروری جگہوں پر خرچ، حرام جگہوں پہ خرچ، حتیٰ کہ زمین و مکان کو کام میں نہ لانا اور بے فائدہ چھوڑ دینا، حیوانوں کو پورا کھانا دے کر کمزور و بیکار کر دینا، سب مال ضائع کرنے میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مال کے مالک جو مال میں صحیح ہی تصرف کی صلاحیت نہیں رکھتا،
خود اس کا مال اس کے حوالے کرنے سے منع فرمایا ہے، اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان زیست کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس طرح اگر غور کیا جائے تو اس حدیث میں جان، مال، عزت اور دین کی حفاظت کے زرعین اصول بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔